السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ رسالہ کشف شبہات لشیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا جاری ہے، اور یہ ایپیسوڈ 2 انشاءاللہ ہم سیکنڈ پیراگراف سے آج اس رسالے کا آغاز کریں گے۔ فرماتے ہیں قال المصنف رحمہ اللہ فاولہم، یعنی اللہ جو پچھلے پیراگراف میں مصنف رحمہ اللہ نے بات کی وہ یہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی توحید عبادہ یعنی توحید الوہیت کے لیے ہی رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور ان میں سے پہلے جو ہیں پہلے رسول فاولہم یعنی اول الرسل، پہلے رسول جو ہیں وہ نوح علیہ السلام ہیں۔ ارسلہ اللہ الی قومہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی قوم کی طرف بھیجا، لما غلو فی الصالحین، جب انہوں نے صالحین میں یعنی ان کی قوم نے صالحین میں غلو کیا۔ صالحین، اور ان میں سے 5 نام بطور مثال کے یہاں پہ ذکر کیے جو کہ سورہ نوح میں وارد ہوئے ہیں، ود و سواع و یغوث و یعوق و نصر۔ یہ 5 نیک لوگ نوح علیہ السلام کی قوم کے تھے۔ ہوا یوں کہ جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر میں وارد ہے کہ یہ 5 لوگ نیک لوگ سمجھے جاتے تھے نوح علیہ السلام کی قوم میں۔ نوح علیہ السلام کی قوم جن کی طرف نوح علیہ السلام دعوت توحید لے کے گئے تھے، یہ 5 نیک لوگ تھے کہ جن کی طرف نوح علیہ السلام کی قوم یعنی ان کو ایک اصل میں ابتدا کیسے ہوئی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ شروع میں یہ جو لوگ تھے جب یہ چلے گئے فوت ہو گئے تو بعد میں آنے والے لوگ جو تھے انہوں نے ان کی تصاویر بنا لی، عبادت کے لیے نہیں بلکہ اگر ہم ان کو دیکھیں گے تو ایک طریقے سے عبادت میں موٹیویشن ملے گی، ہمیں ان کی یاد آئے گی، ہمیں جیسے کہ ویسے تو یہ ایک طریقے سے کہہ لیں کہ سوچ تو اچھی ہے لیکن یہ نبی کے طریقے پر نہیں تھی، تصاویر بنا کے یہ موٹیویشن لینا۔ تو ہوا یوں کہ پھر اس کے بعد جب جنریشنز آئیں تو اور علم اٹھ گیا تو ان کے مجسمے قائم ہوئے اور پھر ان کی عبادت کی جانے لگی۔ تو یہ نوح علیہ السلام کی قوم میں جو ہے وہ شرک تھا۔ شرک کے 2 ابواب جو کہ اہم ابواب ہیں وہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ ایک ہے عبادت الصالحین جو کہ نوح علیہ السلام کی قوم سے آغاز ہوا، یعنی صالحین کی عبادت جو کہ مشرکین مکہ میں بھی پایا جاتا تھا اور آج کے زمانے میں بھی کلمہ گو مشرک میں بھی پایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا جو دروازہ ہے وہ عبادت الکواکب یعنی تاروں کی اور ستاروں کی اور ہیونلی باڈیز کی عبادت کرنا، اس کی اصل جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے جاری ہوئی تھی، اور یہ بھی جو ہے وہ اگرچہ کچھ نہ کچھ اقوام میں بعد میں اور ابھی بھی بعض مسلمانوں میں یہ ستاروں کو پڑھنا اور علم النجوم وغیرہ کی اس طرح کی بعض کچھ نہ کچھ طریقے سے ستاروں کی عبادت یا پوجا پائی جاتی ہے۔ بہرحال یہ 2 دروازے ہیں جو کہ شرک کے یعنی 2 بنیادیں شرک کی ہیں۔ فرمایا کہ نوح علیہ السلام جو ہے وہ پہلے رسول تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام پہلے رسول نہیں تھے۔ جی ہاں، آدم علیہ السلام، اور بعض اہل علم کا یہ فرمانا ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے ادریس علیہ السلام بھی تھے اور آدم علیہ السلام بھی تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ ادریس علیہ السلام اور آدم علیہ السلام دونوں نبی نہیں تھے، دونوں رسول نہیں تھے، نبی تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں اور آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ جناب کیا فرق ہوتا ہے؟ اہل علم نے کچھ فرق ذکر کیے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ رسول ایک نئی شریعت کافر قوم کی طرف لے کے آتا ہے، لیکن نبی جو ہوتا ہے وہ نئی شریعت نہیں بلکہ سابقہ نبی کی شریعت کو ہی رائج کرتا ہے، اور وہ کافر نہیں بلکہ مسلمان قوم جو کہ اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کو اکثر و بیشتر بھلا چکی ہوں یا دین پرانا ہو چکا ہو، ان میں دینی تعلیمات پرانی ہو چکی ہوں وغیرہ وغیرہ، یا کوئی بھی گناہ میں وہ قوم پری ہو، تو نبی جو ہے وہ عموماً ان کی طرف بھیجے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ کچھ فرق ہیں جو کہ نبی اور رسول میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام جو ہے وہ سب سے پہلے رسول ہیں۔ اس کی دلیل جو ہے وہ اہل علم فرماتے ہیں وہ حدیث شفاعہ ہے جس میں میدان محشر ہوگا اور لوگ قیامت کی ہولناکیاں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے، ایک ایک کر کے انبیاء علیہ السلام اور رسول کے پاس جائیں گے شفاعت کرنے کہ آپ ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حساب کے لیے آئے۔
تو جب آدم علیہ السلام کے پاس سب سے پہلے آئیں گے تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ سب سے پہلے، وہ اول الرسل، وہ سب سے پہلے رسول ہیں۔ تو یہ دلیل ہے کہ نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں اور آدم علیہ السلام نبی ہیں۔ تو ہر رسول نبی تو ہوتا ہی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو ان میں سے پہلے جو ہیں وہ کون ہے؟ فاولہم نوح علیہ السلام، سب سے پہلے جو ہیں وہ نوح علیہ السلام ہیں۔ ارسلہ اللہ الی قومہ، اصل میں یہ عموماً یہ ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کا طریقہ رہا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ دیگر انبیاء کا ذکر کرتے ہیں تو صرف علیہ السلام ذکر کرتے ہیں، لیکن بعض علیہ الصلاۃ والسلام بھی ذکر کرتے ہیں، یعنی صلات کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں مصنف رحمہ اللہ نے صرف علیہ السلام یعنی سلامتی ہو ان پر، اس کا ذکر کیا ہے۔ تو بعض اہل علم اس کے قائل ہیں کہ جو دیگر انبیاء ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ ان پر سلام ہی بھیجا جائے گا، کیونکہ قرآن میں جو ہے وہ وسلام علی ابراہیم وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ دلائل کچھ دیے جاتے ہیں کہ دیگر انبیاء پر سلام بھیجا جائے، اور صلاۃ اور سلام دونوں جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی خاصہ ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ۔ لیکن یہ بات بہرحال محل نظر ہو سکتی ہے، کیونکہ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ صلاۃ اور سلام دونوں ہی دیگر انبیاء پر بھی بھیجے جائیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی بھیجا جائے۔ اور جہاں تک وہ جو دلائل ذکر کیے جاتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے وہ صرف سلام، دیگر انبیاء پر صرف سلام کا ہی ذکر ہے، تو وہاں پہ مراد جو ہے وہاں پہ اس میں صلات بھی داخل ہے، یعنی سلام میں صلات بھی داخل ہے۔ تو یہ یعنی سب سے پہلے جو ہے وہ نوح علیہ السلام رسول تھے۔ ارسلہ اللہ الی قومہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ لما، جب، غلو فی الصالحین، جب انہوں نے صالحین میں غلو کیا۔ غلو اصل میں کہتے ہیں تجاوز الحد المأذون فیہ، تجاوز الحد المأذون فیہ من حیث الافراط، یعنی غلو اصل میں کہتے ہیں کہ حد سے تجاوز کرنا ان حدود کو جو شریعت نے جہاں اجازت دی ہے کہ یہ حد ہے، اس تک، اس دائرۂ کار تک انسان رہتے ہوئے جو عمل کرتا ہے کرے، لیکن حد کو کراس کرنا، تجاوز کرنا اس اعتبار سے کہ افراط پایا جائے، افراط کہتے ہیں زیادتی پائی جائے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر کہنے کی حد ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ الفاظات نوازنے کی ایک حد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ کہا جائے، بشر، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حد ہے وہ بشر ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ یہ نور ہیں یا یہ اللہ کا حصہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ کیا ہوا؟ یہ کراس کر دیا، حد کو کراس کر دیا، اور ایسا کراس کیا کہ اس میں افراط پایا گیا، یعنی زیادتی پائی گئی۔ اسی طرح مثال کے طور پر فجر کی 2 رکعات فرض ہیں، اب یہ شریعت نے اجازت دی ہے اور حد قائم کی ہے کہ فجر کی نماز 2 رکعت ہے، لیکن کوئی شخص آتا ہے وہ 3 رکعت پڑھتا ہے، تو اب یہاں پہ اس نے کیا کیا؟ اس نے حد کو تجاوز کیا اس حیثیت سے کہ اس میں زیادتی برت دی، زیادتی کر دی۔ اس کو عموماً انگلش میں ایگزیجریشن کہتے ہیں، ایگزیجریٹ کرنا عبادات میں، اعمال میں، اقوال میں، ان اعمال میں کہ جو شریعت نے جس کی حدود کو رکھا ہے، اس اعتبار سے تجاوز کرنا کہ اس میں افراد یعنی زیادتی پائی جائے۔ تو نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، جب ان کی قوم نے صالحین یعنی نیک لوگوں میں غلو کیا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے پیش نظر کس طریقے سے انہوں نے غلو کیا۔ آگے فرمایا وآخر الرسل، اور آخری رسول جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وهو الذی کسر صور هؤلاء الصالحین، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذات ہیں جنہوں نے ان صالحین کی تصاویر اور مجسمے کو توڑ دیا۔ اور یہ موقع فتح مکہ کے موقع پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا 360 مجسمے اور بت قائم ہیں جن کی مشرکین مکہ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توڑتے گئے اور وجاء الحق وضحق الباطل، یہ آیت کی تلاوت فرماتے گئے۔ ارسلہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا ہے الی اناس، تمام لوگوں کی طرف۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اناس، تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے۔ اب دیکھیں نوح علیہ السلام کی طرف، جب نوح علیہ السلام کا ذکر کیا مصنف نے تو الی قوم ہی ذکر کیا، کیونکہ سابقہ انبیاء جتنے بھی ہیں وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے تمام جمیع الامہ یعنی تمام لوگوں کی طرف آئے، تمام انسانیت کی طرف آئے۔
الا اناس یعنی تمام لوگوں کی طرف، یتعبدون تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام لوگوں کی طرف بھیجا، ان لوگوں کی طرف. اب یتعبدون یہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ اس کی اناس ان کی صفت بن رہا ہے، یعنی ان لوگوں کی طرف بھیجا جن کے صفات کیا یہ تھی مندرجہ ذیل، یعنی ان کی صفات جو ہے وہ یہ تھی کہ وہ یتعبدون وہ عبادت کرتے تھے، یعنی وہ روزے وغیرہ رکھتے تھے، عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، ویحجون وہ حج بھی کیا کرتے تھے جیسے کہ قرآن وغیرہ میں سب ذکر ہے، وَيَتَصَدَّقُونَ اور وہ صدقہ بھی کیا کرتے تھے، وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا اور وہ اللہ کا کثرت سے ذکر بھی کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. وَلَكِنَّهُمْ تو پھر مسئلہ کیا تھا جب یہ صدقہ بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں اور روزے بھی رکھ رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، اللہ کی طواف بھی کر رہے ہیں، تو پھر مسئلہ کیا تھا ان کے ساتھ، اصل جرم کیا تھا، کرائم کیا تھا ان کا کرائم کیا تھا. وَلَكِنَّهُمْ یہاں سے بتا رہے ہیں مصنف، وَلَكِنَّهُمْ اصل لیکن یہ سب تو کرتے تھے، لیکن مسئلہ کیا تھا، یجعلون بعض المخلوقین وہ بعض مخلوق کو کیا بناتے تھے، وسائط بینہم و بین اللہ، اللہ ان کے درمیان وسیلہ بناتے تھے، انٹرمیڈیریز بناتے تھے، وسیلہ بناتے تھے. اچھا وسیلہ بنا کے کیا کہتے تھے، وسیلہ کیوں بناتے تھے، ان کے پیچھے کیا عقیدہ تھا، یقولون یعنی یعتقدون وہ یہ کہتے تھے یا یہ عقیدہ رکھتے تھے، نرید منہم التقرب کہ ہم ان سے تقرب چاہتے ہیں، ہم ان سے یعنی ہم ان کی عبادت سے کیا چاہتے ہیں، ہم ان کو وسیلہ بنا کے کیا چاہتے ہیں، نرید منہم التقرب الی اللہ تعالی ہم ان سے اللہ کا تقرب چاہتے ہیں، یعنی ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے نام پہ نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں اور ان کے قبروں کے آگے اعتکاف کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو کہ ساری عبادات ہیں. یعنی یہ ہم ان پر توکل کرتے ہیں، ہم ان کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں. یہ سب ہم کیوں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے قریب ہو جائیں، کیونکہ ہم ان کو خوش کریں گے اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا، کیونکہ ہم ان کی عبادت کریں گے اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا، کیونکہ ہم اپنی حاجات ان کے سامنے رکھیں گے یہ ہماری حاجات اللہ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ ہم ان کی عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کر دیں گے. یعنی اصل مقصد اللہ کا قرب تھا. نیت تو بظاہر اچھی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، نیت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو طریقہ اختیار کیا اللہ کا قرب حاصل کرنے کا وہ شرکیہ ہے، اس لیے سب سے بڑے ظالم ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص کی، ایک بندے کی نیت ہی کو نہیں دیکھا جاتا. نیت بہت ممکن ہے کہ بہت عمدہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر طریقہ بہت خراب ہو، طریقے میں شرک ہو، کفر ہو، تو پھر انسان اپنی عمدہ نیت کے باوجود مشرک اور کافر ہی ٹھہرتا ہے. کیونکہ یہ کفار مکہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے تھے نا، اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے، اللہ سے محبت کرتے تھے، لیکن طریقہ انہوں نے جو ہے وہ اپنایا تھا، وہ یہ تھا کہ ہم ان کے آگے اپنی رکھیں گے، ہم ان کے آگے اپنی حاجات کو رکھیں گے، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، ہماری اللہ سنتا نہیں، نعوذ باللہ، ان کی اللہ ٹالتا نہیں. اس طرح کے عقائد رکھنا یہ مشرکین مکہ کا طریقہ تھا. تو جناب یہ اللہ ان کے درمیان وسیلے کیوں ٹھہراتے تھے؟ دو وجوہات پر مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا، یعنی نرید منہم پہلی چیز التقرب الی اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرتے تھے اس کے ذریعے، پہلی چیز. دوسری چیز اور ہمارا مقصد یہ ہوتا تھا وہ نرید شفاعتہم، یہ دوسری چیز ہے کہ ہم ان کی شفاعت کے متلاشی ہیں، ہم ان کی شفاعت یعنی ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کی سفارش چاہتے ہیں، عندہ یعنی عند اللہ، یعنی اللہ کے ہاں، یعنی معافی اللہ ہی سے چاہیے، عذاب سے بچاؤ اللہ ہی سے چاہیے. نیت تو یہاں پہ بھی اچھی ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، اللہ کی مغفرت چاہیے، اللہ کی معافی چاہیے، لیکن جو طریقہ اختیار کیا وہ کیا ہے کہ ان کو وسیلہ بنا کے ان کی عبادت کر کے گویا کہ یہ چیز اللہ سے معاف کروائے گی ہمیں. یعنی اگر ہمیں مغفرت چاہیے تو ان کو خوش کرو، ان کی عبادتیں کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا، یہ سفارش کریں گے. یہ شرک ہے. تو نیت میٹر نہیں کرتی، نیت میٹر نہیں کرتی. نیت بہت اچھی ہو سکتی ہے لیکن طریقہ نہایت خطرناک ہو سکتا ہے کہ انسان کی نیت کا کوئی اعتبار ہی نہ کیا جائے. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، بہت سے لوگ قیامت والے دن آئیں گے بڑے تھک ہار کے عمل کر کے، لیکن جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اعمال تو بہت تھے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق نہیں تھے اور عقیدہ توحید کے مطابق نہیں تھے.
تو یہ دو باتیں چاہتے ہیں، تقرب اور شفاعت۔ تقرب و شفاعت میں فرق کیا ہے؟ تقرب اپنے درجات میں بلندی کے لیے، اور شفاعت اپنے گناہوں اور اپنے عیوب کی معافی کے لیے۔ یہ فرق ہے شفاعت اور تقرب میں، یعنی ان کی عبادت جو ہے وہ کرتے تھے تقرب اور شفاعت کے لیے۔ جیسے کہ مثلا الملائکتی و عیسیٰ و مریم و اناس غیرہم من الصالحین، یعنی کن کن لوگوں کی مشرکین مکہ عبادت کیا کرتے تھے؟ یعنی اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلے ٹھہراتے تھے ملائکہ، فرشتوں کی۔ یہ ظالم ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے اور لات و عزیٰ جیسے نام دے کے، کیونکہ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے یہ جو ملائکہ ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ کی بیٹیاں جو ہیں، یعنی چونکہ یہ اللہ کی بیٹیاں نعوذ باللہ، تو لہٰذا یہ اللہ کے بہت قریب ہے، لہٰذا ہم ملائکہ کو منا لیں، ملائکہ کی عبادت کر لیں، ملائکہ کو خوش کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو ملائکہ و عیسیٰ علیہ السلام و مریم، ان کی ماں والدہ محترمہ مریم علیہ السلام، یہ ان نصارہ کا شرک تھا۔ و اناس غیرہم، اور دوسرے لوگ ان کے علاوہ من الصالحین، صالحین میں سے۔ یعنی یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو وسیلہ ٹھہرایا جا رہا ہے، چاہے جتنا ہی نیک شخص کیوں نہ ہو، چاہے سب سے اعلیٰ ترین شخص امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ عبادت کس کی جا رہی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ عبادت غیر اللہ کی جا رہی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ عبادت غیر اللہ میں سے کس کی جا رہی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ عبادت غیر اللہ کی جا رہی ہے۔ اور عبادت غیر اللہ کی جانا شرک ہونے کے لیے اور سب سے بڑا ظلم ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ احترام ہے ہی نہیں، یہ عزت ہے ہی نہیں، یہ محبت ہے ہی نہیں۔ محبت تو اصل اتباع کا نام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تو اتباع کا نام ہے۔ بہت سے لوگ جو کہ قبر پرستی اور شرک کا شکار ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق اور محب ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام اور رتبہ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ میں جواب دے رہا ہوں کہ یہ محبت ہے ہی نہیں۔ محبت تو اصل اتباع سے پتہ چلتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر واقعی تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ تو اللہ سے محبت کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، میں نے وہی بتایا، دعوے پر نہ جائیں، الفاظ پر نہ جائیں، حقیقت دیکھیں اتباع کتنی ہے۔ اتباع ہوگی تو پھر محبت اصل پتہ چلے گی، اتباع نہیں ہے پھر محبت کے نعرے ہوتے رہیں، محبت کے دعوے ہوتے رہیں، جھوٹی محبت ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ محبت ایموشنل نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری محبت ایموشنل بیسس پر قائم نہیں ہے، یعنی اس کی بنیاد جذبات نہیں ہے، اس کی بنیاد علم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہماری محبت ہے، اس کی بنیاد جذبات نہیں ہے، اس کی بنیاد علم ہے۔ اس کو غور سے سمجھیے، اس پر غور کیجیے۔ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جذبات کم زیادہ ہوتے ہیں، جذبات میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ کوئی ایسا دن آئے گا آپ کے جذبات بہت ہوں گے تو آپ کی محبت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ہوگی۔ کچھ ایسے دن آئیں گے جس میں آپ کے جذبات اتنے نہیں ہوں گے تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی؟ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ 12 ربیع الاول کا دن خاص کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کے نعرے لگاتے ہیں، تو یہی تو وجہ ہے کہ محبت ان کی جذبات پر قائم ہے، تبھی تو کبھی ہے تو کبھی نہیں ہے۔ ہماری محبت تو ہر دن، پورا سال کے 365 دن ہے، کوئی ایک دن ہم خاص نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ محبت علم کی بنیاد پر ہے۔ جب محبت علم کی بنیاد پر ہوگی نا تو پھر علم بڑھتا رہتا ہے، تو محبت بھی بڑھتی رہتی ہے۔ علم کی بنیاد پر محبت ایک کنسسٹنٹ اور ایک پختہ اور ایک مضبوط گراؤنڈ پر ہوتی ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ دل کی آنکھ سے حق کو پہچاننے کا نام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رسول ہونا، ان کا افضل البشر اور امام الانبیاء ہونا، ان کا اعلیٰ اخلاق اور کردار کا مالک ہونا، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا، ان کا عبد اللہ اور خلیل اللہ ہونا، یہ دل کی آنکھ سے اس کو جانا ہے، علم کی بنیاد پر جانا ہے۔ لہٰذا محبت میری نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو علم کی بنیاد پر ہوگی، اس کو کوئی شخص مٹا نہیں سکتا، چاہے انسان کو قتل کر دیا جائے، چاہے جلا دیا جائے، چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ لیکن اگر محبت جذبات کی بنیاد پر قائم ہے تو پھر انسان
جہاں اس کے جذبات کم ہوں گے، ختم ہوں گے، جہاں اس کو پریشانیاں آئیں گی، جہاں مصیبتیں آئیں گی، وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی چلی جائے گی. اس لیے محبت کو علم کی بنیاد پر قائم کیجیے، اور محبت علم کی بنیاد پر قائم کرنے کا نام ہی اتباع ہے کہ پہچانو کہ نبی نے کیا کیا، کیا فرمایا، بس وہ ہے سمعنا و اطعنا. تو وہ محبت جو سمعنا و اطعنا، سمع اور اطاعت پر قائم ہو، وہی اصل حقیقی محبت ہے، وہی اتباع النبی ہے. یہی اہل السنہ والجماع اور اہل الحدیث کا منہج ہے. تو آگے فرمایا اگلے پیراگراف میں، فبعث اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہوا کچھ یوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس پیراگراف کی سمری ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ابھی ہم نے پڑھا اس پیراگراف کی سمری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جن لوگوں کی طرف بھیجا گیا وہ لوگ حج بھی کرتے تھے، عبادت بھی کیا کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، صدقہ خیرات بھی کرتے تھے، لیکن وہ ان کا اصل مسئلہ کیا تھا؟ ان کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ نیک لوگوں کو، صالحین کو، انبیاء کو، ملائکہ کو اللہ ان کے درمیان واسطہ بناتے تھے. کیوں بناتے تھے؟ دو وجوہات کی بنیاد پر، اللہ کا قرب اور شفاعت. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ مصنف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں فبعث اللہ تعالی محمدً، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، یجدد لہم دینہم، جو ان کے دین کو خالص کرے، ان کے دین کو اصل پر لے آئے، اس اصل پر جو کہ ان کے والد صاحب یعنی آبا و اجداد کا دین ابیہم ابراہیم، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا. وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ هَذَا التَّقَرُّبَ، اور ان کو یہ بتائے کہ یعنی مشرکین مکہ کو یہ بتایا کہ یہ تقرب جو ہے اور یہ جو عقیدہ جو ہے، یعنی یہ عقیدہ کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ اللہ سے ہمیں اللہ کے ہماری سفارش کریں گے، یہ عقیدہ جو ہے یہ اللہ کا محض حق ہے. یہ عقیدہ کہ ہم ان کی عبادت کریں، ان پر توکل کریں، ان کی پہنچ بہت اوپر ہے، یہ اللہ سے ہمیں کچھ بھی لے کے دے دیں گے وغیرہ وغیرہ، یہ صرف اللہ کا حق ہے، یہ عبادت اللہ کا حق ہے. لا يصلح منہ شیء لغیرہ، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے صالح یعنی صحیح نہیں ہے، اپروپریٹ نہیں ہے، جائز نہیں ہے. یہ جو حاجت روائی کرنا، مشکل کشائی کرنا، یہ اللہ کا حق ہے. عبادت صرف اللہ کا حق ہے. استغاثہ، استعانہ، استغاثہ، استعاذہ، دعا، اور اسی طرح جو ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کے سب اللہ کا حق ہے، عبادت ہے، کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے. نہ لا لملک مقرب، نہ کسی قریبی فرشتے کے لیے جائز ہے. ولا نبی مرسل، نہ کسی رسول نبی کے لیے، یعنی نبی اور رسول چاہے وہ نبی رسول ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے بھی نہیں. فضلاً عن غیرہا، چہ جائے کہ دیگر، یعنی دیگر تو اس میں شمار ہی نہیں ہے. جب اتنے قریبی بندوں کو وسیلہ بنانا اور ان سے اپنے توکل قائم کرنا، ان سے امیدیں وابستہ رکھنا، شفاعت کے اعتبار سے، اللہ کے قرب کے اعتبار سے ان کے نام پہ نظر و نیاز کرنا، یہ ان ہستیوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے، تو پھر غیر اللہ کے لیے تو بالاولیٰ، ان کے علاوہ کے لیے تو بالاولیٰ جائز نہیں ہے. تو بتانا یہ چاہ رہا تھا، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا، کہ یہ نہیں دیکھا جاتا جب آپ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کہ وہ غیر اللہ ہے کون. یہ دیکھا جاتا ہے کہ بس وہ غیر اللہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے، کیونکہ عبادت صرف اللہ ہی کی جائے گی. اللہ کے علاوہ کسی کی بھی کی جائے، چاہے وہ غیر اللہ کتنی ہی بڑی ہستی کیوں نہ ہو، احترام، عزت، توقیر، اتباع اپنی جگہ، لیکن غلو جو ہے نا انسان کو وہ مروا دیتا ہے. تو یجدد لہم دینہم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تاکہ ان کے دین کو دوبارہ سے ان کی اصل پر لوٹائے. جدد یجدد تجدیداً، یہ اصل میں کہتے ہیں مجدد، جیسے کہ مجدد الفسانی، اسی طرح مجدد شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو بھی مجدد کہا گیا. جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی میں ایک مجدد بھیجے گا، یجدد لہم دینہم، جو ان کے دین کو ان کے سلف صالحین کے طریقے اور منہج اور صحابہ کے طریقے پر لوٹائے گا. تو جدد یجدد کا مطلب ہوتا ہے ریوائیونگ اسلام، ریوائیو کرنا اسلام کو، ان کے احیاء کرنا، سنتوں کا احیاء کرنا، توحید کا احیاء کرنا. یعنی دینی تعلیمات بلا دی جا چکی اور اب دین کو ان کی اصل کی طرف لوٹانا، اس کو کہتے ہیں تجدید. ایک ہوتا ہے تجدد، یعنی جو تجدد کرنے والا ہوتا ہے اس کو متجدد کہتے ہیں. جو ابھی ہم نے پڑھا وہ مجدد ہوتا ہے، دین کو اس کی اصل پر لوٹانے والا. ایک ہوتا ہے متجدد جو کہ تجدد کرتا ہے.
اس کو انگلش میں ریفرمیشن کہتا ہے، جو کہ اسلام میں اسلام کو ریفارم کرتا ہے، اسلام میں نئی تبدیلیاں رونما کرتا ہے، اسلام کو تبدیل کرتا ہے، ریفارم کرتا ہے. یہ متجدد گمراہ ہے. تو متجدد اور مجدد میں فرق ہے، اس کو ملحوظ رکھیے گا. آگے جو مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا وہ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں کور کریں گے. اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.